رحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سامعین با تمکین عزیزان باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم و نیاز. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ لفظ خسرو، اکال اور اسی طریقے سے دیگر اردو الفاظ کے بارے میں بتایا جائے گا اور ان کی اصل اور ساخت بافت کی تشریح کی جائے گی. ان کی ایٹیمولوجی کیا ہے. لفظ خسرو آج سے 1500 برس پیشتر یعنی 15 صدی پہلے، بیفور 50 سینچریز، ایران کے، آج اس کو ایران جانا جاتا ہے، اس زمانے میں اس کا نام ایران نہیں تھا بلکہ فارس تھا، اور اس کے تحت بہت سے ممالک، کئی ممالک آتے تھے. وہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی پرشیا کے نام سے. تو پرشیا کی جو سلطنت تھی اس کے حکمراں اور اس کے بادشاہ کا جو لقب ہوتا تھا خسرو ہوتا تھا. خسرو کو عربی میں کسرا کہا جاتا ہے. اس کی جمع پلورل فارم اکاسرا آتی ہے. خسرو یہ لفظ کیسے بنا؟ دراصل یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، خس اور رو. دونوں فارسی کے الفاظ ہیں. خس سینٹڈ گراس، خوشبودار گھاس ہوتی ہے، اسے خس بولتے ہیں. خس کا عطر بھی بنتا ہے. اور رو معنی چہرے کے آتے ہیں، یعنی گویا کہ مراد یہ کہ خوشبودار چہرہ، یہ اس سے فال لی جاتی تھی اور شگون لیا جاتا تھا. تو ظاہر ہے وہ بادشاہ ہوتا تھا اور اتنی بڑی عظیم سلطنت کا، تو اس کا لقب جو تھا وہاں خسرو ہوا کرتا تھا. یہ لفظ دراصل ہے خسرو. خس کہتے ہیں خوشبودار گھاس کو، اس سے عطر بھی بنایا جاتا ہے، سینٹڈ گراس کو. اور رو معنی چہرے کے آتے ہیں. دوسرا لفظ اکال. اکال یہ گاڈ، خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. اکال، کال معنی زمانے کے آتے ہیں، سنسکرت ورڈ ہے، اگرچہ اس کی روٹ اور اس کی اصل اور جڑ جو ہے وہ عربی لفظ ہے کال، اور اس میں حرف نفی جو ہے لگایا گیا ہے آ سمبھو سے، جیسے اسمبھو، سویدھا سے اسویدھا، وہی آ جو ہے نا اس میں لگا ہوا ہے اکال، یعنی اس کا کوئی زمانہ نہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی صفات جو ہے نا وہ زمانہ تو اس کا پیدا کیا ہوا ہے، زمانے کا وہ خالق ہے، اس کا کوئی زمانہ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. مخلوقات کا زمانہ ہے، چاہے وہ چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے وہ کتنی ہی پرانی ہو، آسمان زمین ہو، سب کا زمانہ ہے، سب کی عمریں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں. انسان کی عمریں ہیں وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کی عمریں ہیں. لیکن اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، بالاتر ہے، اس کا کوئی کال نہیں. تو اکال جو ہے نا یہ خدا تعالیٰ کی صفات میں سے، یعنی کال نہیں، زمانہ نہیں. کال مانے زمانے کے آتے ہیں، جیسے کہ بھوت کال، بھوش کال، ورتمان کال. ہندی میں زمانے کو کہتے ہیں، سنسکرتک ورڈ شبد ہے یہ. اور ہمارے برادران وطن سکھ بھائیوں کی ایک تنظیم کا نام بھی ہے اکالی دل. اکالی وہ مذہبی تنظیم ہے. دوسرا لفظ جو ہے نا، لیکن حقیقت میں بہرحال یہ لفظ جو ہے نا عربی کالا یا کلو مانے ناپنا، پیمائش کرنا. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تو یہ گویا کہ ماضی کا صیغہ ہے اکال. کال پر جو ہے نا حرف نفی داخل ہوا ہے، کال ہو گیا ہے اکال. تو کال مانے ناپنا، پیمائش کرنا، اور خاص طور سے وہ پیمائش، وہ ناپ جو بارٹرنگ سے ہوتی تھی. یعنی پہلے ایک ناپ ہوتا تھا، جیسے کہ 1 لیٹر، 10 لیٹر، 5 لیٹر. جس زمانے کے اندر یہ وزن نہیں تھے، یعنی 1 کلو 2 کلو، تو اس زمانے میں بہت ساری چیزیں جو تھیں ناپ سے بکتی تھیں. آج بھی بہت ساری چیزیں ناپ سے بکتی ہیں، یعنی وہ ناپ لمبائی کی، جن کو ہم میٹرز بولتے ہیں، گز بولتے ہیں. اور اس طریقے سے کچھ چیزیں گنتی سے بکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر انڈے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو گنتی سے بکتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں تل کر بکتی ہیں. بہر کیف، تو اکال جو ہے بارٹرنگ کو، ناپنے کو، جیسے سا ہوتا تھا عربی کے اندر، ناپنے کو ایک ناپ ہوتا تھا، اسے کیل کہتے تھے عربی کے اندر. تو یہ کال جو ہے نا، کالا یا کلو، ماضی کا صیغہ ہے، اصل اس کی عربی ہے. اور اس کو سنسکرت میں جب استعمال کیا گیا ہے تو معنی میں زمانے کے لیا گیا ہے، ٹائمز کے معنی میں لیا گیا ہے. تو اکال کے معنی ٹائم لیس. ٹائم لیس
जिसका कोई वक्त नहीं, जिसका कोई वक्त नहीं। यानी इटरनल, इटरनल। और इसी तरीके से एक और लफ्ज़ है अकित की लेना, इकत, अकित, ये भी जो है ना एक से बना है। यानी अकित की लेने के माने में आता है से सम स्ट्रेंज थिंग, अजनबी बात करना, अजनबी नामानूस बात करना। तो जाहिर है कि अजनबी और नामानूस कोई बात करता है तो उसको लोग जो है उसकी ताक में रहते हैं, उसे जो है ना ताज्जुब से देखते हैं और उसे चश्मपोशी नहीं करते और लापरवाही नहीं करते, बल्कि उसके ध्यान से सुनते हैं। तो गोया ये इकत दरअसल ताक है, ताक को उल्टा इकत कर लिया गया है। इकत की लेने का मतलब अजनबी बात करना, असल इसकी ताक थी। और एक लफ्ज़ है उक्ताना, उक्ताने का मतलब यानी काम करते करते जो है थक जाना, उक्ता जाना, जैसे बोर कहते हैं, बोर हो गए, उक्ता गए, थक गए। इस लफ्ज़ की असल क्या है? इस लफ्ज़ की असल दरअसल जो है ना ताकना है, ताकने पर जो है ना अलिफ दाखिल हुआ है, अक्ताना है ये लफ्ज़, अक्ताना। तो जब किसी चीज़ को ताका जाता है, ताकने का मतलब होता है यानी किसी चीज़ का इंतज़ार करना, पीपिंग। और स्टेयर एट एनीथिंग, किसी चीज़ को जो है ना झांक कर देखना, ताक कर देखना। कहते हैं ना फलां शख्स फलां की ताक झांक में रहता है। तो ताकना, झांकने से इंसान कभी जो है ना बोर नहीं होता, बल्कि उसका इश्तियाक जो है ना बढ़ता चला जाता है, बोर नहीं होता। तो वो अंदर की कैफियत जो होती है कि हम उसको देख कर ही रहेंगे, हम उसको देख कर ही रहेंगे। तो देखने का एक अंदर एक जज्बा है, वो उसको थकने नहीं देता, लिहाजा वो उसकी ताक में रहता है। तो ताकने का या कि ताकने का मफहूम ये भी है कि अपनी बारी का इंतज़ार करना। तो ज़ाहिर है कि अपनी बारी का जब इंतज़ार में रहता है इंसान तो उसकी तरफ टिकटिकी इंसान की लगी रहती है। तो वेटिंग फॉर द टर्न, अपनी बारी के मुंतज़र रहना। जो शख्स अपनी बारी का मुंतज़र रहेगा कि मेरी बारी आएगी, फलां वक्त आएगी, फलां घंटे आएगी, वो थकेगा नहीं, उकताएगा नहीं, बोर नहीं होगा और सोएगा नहीं। तो गोया के ये ताकना, उकताना, अलिफ इस पर जो है ना दाखिल हुआ है। तो ये लफ्ज़ था ताकना, ताकने पर जो है ना अलिफ दाखिल हो गया, अकताना यानी ताकना नहीं बल्कि बोर हो जाना, मतलब हशाश बशाश नहीं रहना बल्कि बोर हो जाना। तो उकताने में गोया हकीकत में ये लफ्ज़ जो है ना आ नफ़ी का, हिंदी का दाखिल हुआ है। ये लफ्ज़ इसकी बुनियाद जो थी ताकना थी, ताकने से उकताना हुस्न कलाम के अंदर पैदा करने के लिए अलिफ पर पेश लगा दिया गया है। उकताना इस तरह पड़ जाता है। अस्सलामु अलैकुम।